جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم نے درس نمبر 97 کا بقیہ حصہ پڑھنا ہے، اور اس میں ہمارے پاس آخر میں ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، جس کا عنوان ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. سورہ نور کی آیت نمبر 35، اور اس کا ترجمہ ہے: اللہ سبحانہ و تعالی آسمان اور زمین کا نور، اس کے نور کی مثال جیسے ایک چراغ دان کے اندر چراغ رکھا ہوا ہو، اور وہ چراغ شیشے میں ہو، اور وہ شیشہ گویا کہ چمکتا ہوا ستارہ جس کو زیتون کے مبارک درخت سے جلایا گیا ہو. اس کی روشنی کی انتہا نہ مشرق پر ختم ہو نہ مغرب پر، قریب ہے کہ وہ آگ جلنے سے پہلے ہی روشن ہو جائے، نور کے اوپر ایک اور نور. یہ ترجمہ ہے، اور آگے ہم اب اس کے آگے تفصیل پڑھتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر میں مثل نوری ہی سے مراد نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ کے نور کو مخلوق میں ظاہر کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کائنات کو روشنی دی گئی. نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال جیسے مشکات یعنی چراغ دان. مشکات کیسے کہتے ہیں؟ چراغ دان کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو محیط رکھنے کی جگہ. یہ مشکات یعنی چراغ دان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ نور ایک کے بعد ایک میں منتقل ہوتا چلا گیا. المصباح سے مراد چراغ ہے، یعنی قلب انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور الزجاجۃ سے مراد شیشہ ہے، یعنی سینہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ کا کیا مطلب ہے؟ زیتون کا اشارہ انبیاء علیہم السلام کی سرزمین کی طرف ہے کہ نور ابراہیم علیہ السلام سے یہ نور چمکا. یکاد زیتھا کہ آگ لگانے سے پہلے ہی تیل جلنے کو ہے، یعنی اس نور نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اتنا روشن، اتنا منور اور اتنا مصفیٰ کر دیا. مصفیٰ مطلب صاف کر دیا
کہ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، مگر اعلان نبوت سے پہلے ہی سیرت کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ رہے تھے۔ ہمارا نیکسٹ ریڈنگ ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر بندہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بیج اس کے دل میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر ماحول اسے مسلمان بنا دیتا ہے یا یہودی بنا دیتا ہے یا مشرک بنا دیتا ہے۔ ہم بیت کی فضیلت کو وقتاً فوقتاً بیان کر چکے ہیں اور آپ اور ہم بھی اس کو پڑھ اور سمجھ چکے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیت کی یاد دہانی کروانی ہے جو اس کے وجود سے وابستہ ہے۔ چنانچہ ہمیں ماں کی گود سے کلمہ ملا، پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں اذان اور اقامت کہی گئی، اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی شہادت دی گئی، اذان دے کر اس بات کی تصدیق کروائی گئی کہ اس بچے کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں دے دیا گیا، اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت کے معنی ہیں فروخت کرنے کے، یعنی اپنے نفس کو جنت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ فروخت کر دینے کا نام بیعت ہے۔ نفس ایک سودا ہے، جنت اس کی قیمت ہے، انسان فروخت کرنے والا ہے اور اللہ عز و جل خریدار ہیں۔ اور یہ بات حق ہے کہ جب آپس میں معاملہ ہو جائے تو سودا فروخت کرنے والے کی ملکیت سے نکل کر خریدار کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح مومن بیعت کر لینے کے بعد اپنے نفس کا مالک نہیں رہتا، اس لیے مومن کو چاہیے کہ اب نفس میں اپنی مرضی سے تصرف کرنا چھوڑ دے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرتی، سورہ فتح کی آیت نمبر 18۔ البتہ تحقیق اللہ عز و جل ان مومنین سے راضی ہو چکے ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی اللہ عز و جل سے راضی رہنے کا اقرار کر لیا اور جنت کے حقدار بن گئے، اپنے نفس کا سودا کر کے جنت خرید لی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوا سب کا معاملہ خطرے میں ہے۔ یہ تو صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں کہ جن کے لیے رضا کے پروانے اترے، اللہ نے ان کو اپنا بنا لیا، ان کا اپنے نفس پر تصرف نہ تھا۔ لیکن ہمارے ساتھ معلوم نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ کر اپنے نفس کا سودا تو کر لیا، مگر نفس پر تصرف بھی جاری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے اکثر اپنی بیعت توڑ چکے ہیں، اللہ عز و جل سے بے وفائی کر چکے ہیں۔ کچھ اللہ سبحانہ و تعالی کے مخصوص بندے ہیں جن کو معرفت الہی نصیب ہوئی تو انہوں نے کس طرح اللہ تبارک و تعالی سے وفا نبھائی۔ پھر اس میں یہ ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے بھائی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نکلا، راستے میں کئی بچے تھے،
ان کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں اور وہ کسی شخص کو مار رہے تھے۔ ہم ان کے قریب گئے۔ میرے بھائی نے ان بچوں سے پوچھا کہ تمہیں اس شخص سے کیا شکوہ ہے؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کہنے لگے، یہ شخص دیوانہ ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائی سے کہا، ذرا چل کر دیکھیں کہ ماجرا کیا ہے۔ جب اس شخص کے قریب گئے تو وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا جس کو بچے پتھر مار رہے تھے، اور اس کے چہرے سے معرفت الہی کا نور ٹپک رہا تھا۔ ہم نے اسے سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ بچے کہتے ہیں کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو۔ اس جوان نے کہا، یہ سچ کہتے ہیں، اگر ایک لمحہ محبوب کا جلوہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو اسی لمحے میری موت واقع ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ جوان وجد میں آ گیا اور شعر پڑھنے لگا جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر دوست کو طلب کرنے لگے تو سمجھو وہ دوست یعنی محبوب اس سے راضی ہو گیا۔ اگر دوست کی ملاقات کی طلب کرنے لگے اور خواہش بھڑک اٹھے تو سمجھو یہ اس کی ملاقات ہے۔ اور جب خواہش اور طلب کی چنگاری بھڑک اٹھتی ہے تو اس کو دل کی آنکھیں نصیب ہو جاتی ہیں، اور جب وہ دل کی آنکھوں سے ہر وقت محبوب کا جلوہ دیکھتا ہے، دل کی آنکھیں تکتی رہتی ہیں اور دل کہتا رہتا ہے، ہاں یہی رب ہے، ہاں یہی رب ہے۔ اور جب بندے کو یہ سب مل جائے تو پھر کس چیز کی طلب رہ جاتی ہے؟ یہ کہہ کر وہ نوجوان رو پڑا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، کیا تو دیوانہ ہے؟ کہنے لگا، زمین والوں کے نزدیک میں دیوانہ ہوں اور آسمان والوں کے نزدیک میں فرزانہ ہوں، یعنی عقل مند ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، محبوب کے ساتھ اپنے احوال کو ذرا بتا۔ نوجوان عرض کرنے لگا، منذ عرفتہ ما جفوتہ، جب سے اس کو پہچانا ہے اس دن سے آج تک اس سے بے وفائی نہیں کی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کب سے پہچانا ہے مولا کو؟ نوجوان نے جواب دیا، جب سے اس نے میرا نام دیوانوں میں لکھوا دیا ہے، یعنی جنہوں نے حقیقی طور پر اپنے نفس کا سودا اللہ سبحانہ و تعالی سے کیا اور تابع بن کر رہے، بندگی کی انتہا کو پہنچے تو دل کی آنکھیں نصیب ہوئیں، اپنے محبوب سے پوری وفا نبھائی اور اللہ کی رضا کے مستحق بن گئے۔ ہمارا بھی یہی مقصود اصلی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ یہاں ہمارا درس مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا آسان بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ ہم نے پڑھا سنا، اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث
حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درد